مرزا اسداللہ خان غالب نام اور غالب ان کا تخلص تھا۔ آج ہم ان کی لکھی ہوئی نظم غزل یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا کی تشریح کریں گے۔ تو سب سے پہلے تھوڑا سا غالب کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو۔ غالب کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے غزل میں عام روش سے ہٹ کر موضوعات اور مضامین کا انتخاب کیا۔ انہوں نے ساری زندگی مشاہدات اور تجربات کیے، غزل کو حسن و عشق کے محدود دائرے سے نکال کر اس میں حکیمانہ افکار اور متصوفانہ خیالات کے ذریعے اس میں وسعت اور تنوع پیدا کیا۔ غالب ہر زمانے اور ہر دور کی تمکین کا سامان مہیا کرائے۔ بات میں بات نکالنے کا ہنر ہمیں جو غالب کے یہاں جس تاثیر کے ساتھ ملتا ہے وہ شاید ہی کہیں ملے گا۔ وہ اپنی بات کو اختصار کے ساتھ کہنے کے قائل تھے۔ اختصار یعنی شارٹ کر کے تھوڑے سے لفظوں میں بڑی بات کو کہنے کے ہنرمند تھے۔ ان کے کلام میں معنویت اور جامعیت قابل دید ہے۔ وہ پرانے فرسودہ مضامین کو اپنے انداز فکر اور تخیل کی بلندی سے اچھوتا اور نادر بنا دیتے ہیں، یعنی جو ٹریڈیشنل ٹاپکس ہوتے ہیں ان میں بھی وہ کچھ نیا پن پیدا کر دیتے ہیں اور انٹرسٹنگ اس کو بنا دیتے ہیں۔ غالب نہ صرف ایک باکمال شاعر تھے بلکہ خوش فکر نثار بھی تھے۔ انہوں نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں اپنی بے مثال نثری کارنامے انجام دیے۔ تو انہی کی یہ ایک غزل یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا جو ہمارے سلیبس میں موجود ہے کہ ہم ایک ایک شعر کی اس کی تشریح کریں گے۔ پہلا شعر ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ تو آپ کو تشریح کرنے کے لیے سب سے پہلے شاعر کا حوالہ دینا ہوتا ہے، جیسے انگلش میں ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ ہوتا ہے اور ہندی میں سپرسنگ ویاکھیا، ویسے ہی اردو میں شاعر کا آپ کو حوالہ دینا ہوتا ہے۔ یہ شعر اردو کے مشہور شاعر مرزا اسداللہ خان غالب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ یہ غزل کا مطلع ہے۔ غالب ایک ذہین اور صاحب فکر انسان تھے۔ انہوں نے غزل کے دامن کو وسیع کیا اور اپنی ایک الگ راہ نکالی۔ غالب نے اپنے اچھوتے انداز بیان سے صنف غزل کو مالا مال کیا۔ یہ ان کا حوالہ دے دیا ہم نے، شعر کا بھی اور شاعر کا بھی۔ اب اس کی تشریح دیکھیے۔ غزل کے اس مطلع میں غالب اپنی بدقسمتی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری قسمت اتنی اچھی نہیں کہ اپنے محبوب سے ملاقات کر پاتے، یعنی محبوب سے ملنا ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا۔ اگر ہم اس امید پر جیتے کہ ایک نہ ایک دن محبوب سے ملاقات ہو جائے گی تو وہ بھی بیکار ہی جاتی اور انتظار کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی ہماری قسمت میں کسی بھی صورت میں اپنے محبوب سے ملنا نہیں لکھا تھا۔ ان کا دوسرا شعر ہے، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ تشریح دیکھیے۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، ہم تو تیرے اس وعدے پر زندہ ہیں کہ تم سے ملاقات ہوگی، لیکن یہ ہماری غلط فہمی تھی۔ اگر ہمیں یہ اعتبار ہو جاتا کہ محبوب سے ملاقات طے ہے تو ہمارے خوشی کے یوں ہی مر جاتے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کو ان کے محبوب کے وعدے پر بھی کوئی اعتبار نہیں تھا، اعتبار اگر ہوتا تو خوشی سے مر جاتے۔ اگلا شعر دیکھیے، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ اس شعر میں شاعر اپنے عشق کی ناکامی کی حالت کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی میرے عشق کی ناکامی کا حال میرے دل سے پوچھے تو پتہ چلے کہ میرے سینے میں کس قدر جلن اور چبھن ہے۔ مراد یہ ہے کہ میرا دل عشق کی ناکامی کی وجہ سے بڑا بے چین ہے۔ شاعر کے ہاتھ میں ناکامی ملی ہے، عشق میں محبوب کا کوئی ساتھ ان کو نہیں ملا، اس لیے یہ اس طرح کا شعر عرض کر رہے ہیں۔ اگلا شعر ہے، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ ایک ایسی دوستی ہے جو مجھے دوست بن کر نصیحت کر رہے ہیں۔ اچھا اور سچا دوست تو وہ ہے جو میرے اس دکھ یعنی عشق کی ناکامی میں میرا ہمدرد ہوتا اور میرے اس دکھ کا علاج کرتا، یعنی محبوب سے ملانے میں میری مدد کرتا۔ محبوب سے ملانے میں ان کی کوئی مدد نہیں کی جا رہی، اس لیے یہ اپنے
دوستوں کو بھی اچھا نہیں مان رہے۔ غم اگرچہ جہاں گسل ہے، پہ کہاں بچپن کے دل ہیں، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ اس شعر میں غالب فرماتے ہیں کہ اگر عشق کا غم عمر کو کم کرنے والا ہے تو کہاں ہوا اس کے بنا ہمارا دل بڑا بے چین ہوتا ہے۔ اگر عشق کا غم نہ ہوتا تو زمانے کا غم ہوتا، یعنی کہ ہمارے دل کو ایک عادت ہے غم کو دل سے لگانے کی، ایک غم نہ سہی دوسرا غم سہی، اس لیے زمانے کے غم سے تو غم عشق بہتر ہے، جس کے آگے سارے غم ہینچ کمزور معلوم ہوتے ہیں، ہینچ یا کمزور معلوم ہوتے ہیں۔ کہوں کس میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ اس میں شاعر اپنے محبوب سے جدائی کی کیفیت کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کس سے کہوں کہ محبوب کا غم، محبوب کا انتظار کتنی بڑی بلا ہے، اگر یہ غم ایک شب کا ہوتا تو مجھے مرنا بھی گوارا تھا، یعنی صرف ایک رات کا ہی ہوتا، لیکن یہ تو زندگی بھر کا ان کا غم ہے۔ اس سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ روز روز محبوب کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، یعنی روز روز ان سے نہیں مرا جاتا اس جدائی کی تکلیف میں۔ ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ ہمیں نہ تو جیتے جی سکون ملا اور نہ مرنے کے بعد ہی، ہم تو مر کے بھی رسوا ہی ہوئے، اس سے بہتر تھا کہ ہم کسی دریا میں ڈوب جاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو نہ کہیں میرا جنازہ اٹھتا اور نہ ہی کہیں مزار ہوتا، اور مرنے کے بعد کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ یعنی شاعر بالکل نہیں چاہتے تھے کہ زندگی کے بعد بھی ان کی رسوائیاں ان کا پیچھا جو ہے نہ چھوڑیں، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک اچھی زندگی اور ایک اچھی موت گزاریں، لیکن کیونکہ عشق کی ناکامی تھی تو اس لیے مرنے کے بعد بھی ان کو رسوائی حاصل ہوئی۔ اسے کون دیکھا سکتا ہے یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ حسن میں یکتا ہے یعنی ایک ہے، یعنی اس جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ اور یہ شعر ہمیں حقیقی کی طرف بھی لے جاتا ہے کہ کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کر رہا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور وہ صرف ایک ہے، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ وہ صرف ایک ہی ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو کہیں اور اس کے جیسا ہمیں مل جاتا اور ہمیں تسکین مل جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ وعدہ خوار ہوتا۔ غالب مینوشی کرتے تھے، وعدہ خوار تھے، اور اس بات کو تسلیم بھی کرتے تھے اپنے اشعار میں۔ کہتے ہیں کہ غزل کے اس مقطع میں شاعر خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے غالب، تصوف کے مسائل کا یہ بیان بہت اچھا ہے، لیکن تیرے اعمال خراب ہیں، اگر تو شراب نہیں پیتا تو ہم تجھے ولی یعنی کہ اعلیٰ مرتبہ والا مان لیتے۔ اس سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ اگر وہ شرابی نہ ہوتا تو ولی ہوتا، اور اس کا شمار برے لوگوں میں نہیں بلکہ اچھے لوگوں میں ہوتا۔ اس شعر میں شاعر نے خود کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ بڑے شاعر کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنی ساری کمیوں کو بھی سامنے رکھنے سے نہیں گریز کرتا، اور ان کو اچھے طریقے سے بیان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تو یہ ہماری مرزا غالب کی پہلی غزل جو آپ کے 12th کلاس کے سلیبس میں ہے، آئینہ ادب میں کمپلیٹ ہوئی، اور اس کے بعد ہم اس کی دوسری غزل پڑھیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔